ورلڈ کپ چل رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ 2026، آپ کی خواہش ہے کاش میں بھی ورلڈ کپ کا پارٹ ہوتا؟ بالکل، ہر فٹ بالر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ورلڈ کپ کھیلے. سب سے بڑا جو ہے فٹ بال کا اسٹیج ہے. پاکستان کی نیشنل ٹیم ہے تو ہمیں کبھی کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے آپ عمان کے خلاف کھیلیں، بڑے ایونٹ میں ہمیں کبھی بھی پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر دوسرا بچہ ہمیں فٹ بال کھیلتے ہوا نظر تو آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم بس محدود رہ گئے چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلنے تک؟ ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں. جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پاکستان میں ایک لیگ نہیں ہے. ہر ملک میں ایک لیگ ہے. آپ افغانستان دیکھ لیں، افغانستان میں بھی لیگ چل رہی ہے. پاکستان کی جو فٹ بال فیڈریشن ہے ان کا کیا رول ہے بیسیکلی؟ پہلے 10 سال تو بین رہی نا. بین ہونے کے بعد پلیئر سے ان کی ایج چلی گئی، ٹیلنٹ ان کا ضائع ہو گیا. 10 سال بین رہی پاکستان فٹ بال. کرکٹ والوں کو کانٹریکٹ ملتا ہے سال کا. ایز اے فٹ بالر ہمیں کانٹریکٹ نہیں ملتا. فیفا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو پیسے دیتا ہے، فنڈ کرتا ہے. جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر، فٹ بال کے اوپر ایمانداری سے لگ رہے ہیں؟ فیوچر کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے. پیشن ایک تھا ایک ٹائم پہ، لیکن جب میں نے دیکھا لانگ ٹرم کے لیے کہ یار فیوچر نہیں ہے. بیسیکلی جو مین ہے کوچز اچھی نہیں ہے ہمارے پاس. لیول کوچز نہیں ہے جو ہمیں انٹرنیشنلی کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں شاہنواز خان اور آپ پبلک نیوز کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے اور بڑے سنسنی خیز میچز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ایز اے مسلم ہمارے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اس دفعہ 2026 فیفا ورلڈ کپ کا حصہ ہیں. لیکن بات کی جائے اگر اوور آل ورلڈ کپ کی تو 48 ٹیمیں جو ہیں وہ اس دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں فیفا ورلڈ کپ 2026 میں. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے جو تھے وہ 32 ٹیمیں تھیں، بلکہ جب یہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت 13 ٹیمیں تھیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہرہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئیں اور بڑے جو ہے کنٹروورسیز بھی کریٹ ہو چکی ہیں. جس طرح کرکٹ میں ہوتی ہیں اسی طرح کنٹروورسیز ہم نے دیکھا کہ پہلے میچ میں 3 ریڈ کارڈ دکھا دیے تھے اور 3 پلیئرس کو باہر نکال دیا تھا. سو ہمارے لیے یہ بھی بڑا الارمنگ تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں فٹ بال کے کیا حالات ہیں اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتی؟ ایسے پاکستانی مجھے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ہمیں ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز پہ صرف ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو مصنوعات ہے، جو فٹ بال ہے، ہم کھیل تو نہیں رہے لیکن ہم کھیل بھی رہے ہیں. ہم کھیل اس طرح رہے ہیں کہ ہر میچ میں ہمارا فٹ بال جو ہے پاکستان کا مینوفیکچرڈ کیا ہوا بنا ہوا فٹ بال جو ہے وہ ہر میچ میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. لیکن بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں، ایسے پلیئرز ہیں جن کو میں پرسنلی سمجھتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ان کو اچھی اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کو گراس روٹ لیول کے اوپر اچھے طریقے سے ان کو وہ جو ہے نا لک آفٹر کی جائے تو وہ پاکستان کے اندر اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح جو پاکستان کو پریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان فٹ بال نیشنل ٹیم کو، حمزہ منیر کو میں نے آج اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے اور حمزہ منیر ہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو فٹ بال کے حالات ہیں، ہماری ٹیم آگے کیوں نہیں جا رہی، ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیوں نہیں کرتی، کیا سہولیات ہیں، کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے اتنا زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ حمزہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت نکالا. حمزہ، ایسے فٹ بال اب ہمارے یہاں پہ تو ایک پرسیپشن ہے نارملی کہ جب بھی کوئی گیم شروع کرتا ہے یا تو زیادہ تر بچوں کا فوکس جو ہے وہ کرکٹ کی طرف ہی ہوتا ہے. مطلب ہاکی بھی مائنس ہو چکی ہے، باقی گیمیں تو دور کی بات ہے، فٹ بال کا بھی شاید ہی ہمیں لیاری سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال ہو رہا ہے. سو آپ کو فٹ بال کا شوق کیسے پڑا؟ بیسیکلی آپ کا تعلق ہے کہاں سے؟ اور فٹ بال کا نارملی پنجاب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا شوق نہیں ہے، کہیں جنوبی شمالی علاقہ جات سے جو ہیں وہ لڑکے پھر بھی ٹھیک ہیں. بالکل، مجھے فٹ بال کا شوق تو بچپن سے ہی تھا. میرا تعلق چترال سے ہے اور وہاں پہ فٹ بال کا بہت کریز ہے. مطلب جب میچ ہوتے ہیں تو گراؤنڈ فل بھرا ہوتا ہے، تو فٹ بال کا کریز بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اور 2017 میں میں نے اسپین کے ٹرائلز دیے تھے، تو ادھر تب میں سلیکٹ ہوا تھا اور میں اسپین گیا تھا کھیلنے. وہاں پہ ایک ہوتا ہے MIC میٹیری انٹرنیشنل کپ ہوتا ہے، ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے. تو وہ میں کھیلنے گیا تھا وہاں پہ. تو جب وہاں میں گیا تو میں نے جب دیکھا وہاں پہ لوگوں کا پیشن فٹ بال کے بارے میں اور فٹ بال کو لے کے بچوں کا، اولڈ ایج کا، سب کا پیشن دیکھ کے تو مجھے خود بڑا شوق ہوا کہ یار فٹ بال واقعی کوئی گیم ہے. پہلے پاکستان میں جب میں تھا تب اتنا فٹ بال کا پاکستان والوں کو اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن جب میں انٹرنیشنلی گیا اور میں نے دیکھا کہ فٹ بال کا کریز لوگوں کا، اور پھر میں نے بارسا کا میچ دیکھا، میسی کو لائیو دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو وہ میچ دیکھنے کے بعد میرا جو پیشن تھا فٹ بال کے لیے وہ اور زیادہ بڑھا.
تو واپس آ کے پاکستان واپس آ کے ایک ایسے گارڈنس کے نام سے کلب تھا, انہوں نے میرے ساتھ کانٹریکٹ سائننگ کی, اور ان کے ہمارے کوچ سر ظفر جو پاکستان ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں, جی جی جی, اور وہ لائٹ بینک کے بھی کوچ ہیں, ابھی بھی کوچ ہیں لائٹ بینک کے, اور ہمارے جو ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں سعود یوسف ان کا, اور ہمارے جو اونر ہیں کلب کے شیر افضل, جی جی, انہوں نے ایک ٹیم بنائی, لائک سوسائٹی کی ایک ٹیم تھی, انہوں نے پلیئرس کو پیسے دیے, لائک منتھلی سیلریز دی ان کو, تو اس میں ایک کلب بنایا, تو اس میں نے اپنا فرسٹ جو تھا فرسٹ جو لوکل کلب میں نے کانٹریکٹ سائننگ تب کی تھی. تو اچھا حمزہ, یہ آپ کا تعلق چترال سے ہے, تو آپ کے پاس وہاں پہ گراؤنڈس وغیرہ ہیں اس طرح کے جہاں پہ آپ فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے چترال تو پہاڑی پہاڑ ہیں, تو فٹ بال کے لیے تو آپ کو ایک میدان چاہیے پورا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے چوڑائی ہے وہ پورا ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس, تو اس طرح کی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ؟ جی, گراؤنڈس ہیں جو عام لوکلس کے لیے ہیں, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, مٹی والے ہیں, اور تھوڑا مطلب اتنے لیول بھی نہیں ہے, لیکن جو آرمی کے پاس ہے وہاں پہ, جو اسکاؤٹس کے پاس ہیں, وہ گراؤنڈ بہت اچھے ہیں ان کی, کیونکہ مینٹیننس ہوتی ہے ان پہ, پورا ایک بجٹ لگتا ہے تو آرمی کا اسکاؤٹس کا, تو وہ گراؤنڈ اچھے ہیں, تو لیکن اس میں بہت کم ایونٹس ہوتے ہیں, لائک وہ صرف آرمی کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں کھیل سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو جو گراؤنڈ ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور یہ گراؤنڈ بہت اچھے ہیں اسکاؤٹس کے, تو یہاں ہم کھیلتے ہیں لیکن بہت کم کھیلتے ہیں. اچھا حمزہ, اب اگر ہم ریسنٹ بات کر لیتے ہیں, اب ہم نے پیچھے کیا ہی اسٹوریاں جو ہے نا وہ سنانی ہے اپنے ناظرین کو, یہ تو ایک بہت لمبی جرنی ہو جاتی ہے. اگر سمپل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں پاکستان کی نیشنل ٹیم تو ہے نا فٹ بال کی, تو پاکستان کی نیشنل ٹیم ہے, تو ہمیں کبھی کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اب جیسے آپ عمان کے خلاف کھیلیں یا آپ یو اے ای کے وغیرہ کے خلاف, اس طرح کی ٹیموں کے خلاف کھیلیں, لیکن بڑے ایونٹ میں ہمیں کبھی بھی پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر دوسرا بچہ ہمیں فٹ بال کھیلتا ہوا نظر تو آتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم بس محدود رہ گئے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلنے تک؟ بیسیکلی ہم نے فرسٹ میچ جیتا تھا کمبوڈیا خلاف, جو تھا ورلڈ کپ راؤنڈ 1 کا, اسلام آباد میں ہوا تھا, وہ جناح اسٹیڈیم میں, ہم وہ جیت کے ہم نے راؤنڈ 2 کے لیے کوالیفائی کیا تھا. اوکے, ورلڈ کپ کا جو ایک پورا ایک جو وہ ہے, اس میں آپ راؤنڈ 1 کھیلتے ہو, ہر ٹیم راؤنڈ 2 کھیلتی ہے, راؤنڈ 3 راؤنڈ 4 اس طرح راؤنڈ کھیل کے پھر وہ کوالیفائی کرتی ہے ورلڈ کپ کے لیے. اوکے, تو راؤنڈ 1 میں آپ کے پاس ایشیا کی ٹیمز آتی ہیں, مطلب اتنی اچھی نہیں ہوتی. راؤنڈ 2 میں آپ کے پاس بہتر ٹیمز آتی ہیں. اس میں کون سی کنٹریز ہوتی ہیں راؤنڈ 2 میں؟ ہمارے پاس جو اب آئی تھیں وہ آئی تھیں سعودی عربیہ جو ابھی ورلڈ کپ کھیل رہی ہے, جارڈن جو ورلڈ کپ کھیل رہی ہے, تاجکستان جو شاید ابھی ورلڈ کپ کھیل رہی ہے, موروکو نہیں تھی, موروکو آلریڈی کوالیفائی تھی. یہ وہ ٹیمز ہیں جو ابھی کوالیفائی جو اس میں ایشیا میں, اور باقی جو ورلڈ کپ راؤنڈ میں جو ٹیمز ایک گروپ بنتا ہے, ہمارے گروپ میں جو ٹیمز تھیں وہ سعودیہ تھی, جارڈن تھی اور تاجکستان تھی, اور پاکستان, ہم 4 کا گروپ ہوتا ہے. اوکے, تو وہ ہم نے کھیلا تھا, تو فرسٹ ٹائم پاکستان نے راؤنڈ 2 کے لیے کوالیفائی کیا تھا ورلڈ کپ کے لیے. ہمارے کوچ تھے اسٹیفن کانسٹنٹائن جو یو کے سے ہیں, وہ ہمارے انٹرنیشنل کوچ تھے. اوکے, تو اوبویسلی ہمارا ان سے اتنا مقابلہ نہیں ہے. اب سعودی عربیہ اب ورلڈ کپ کھیل رہا ہے, ارجنٹینا کو ہرایا ریسنٹلی, مطلب انہوں نے 2022 کے ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کو ہرایا, تو ہمارا ان سے میچ اور ہم 3-0 ان سے آ رہے ہیں, مطلب اتنا برا اسکور نہیں تھا. ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں, لیکن جو مین جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پاکستان میں ایک لیگ نہیں ہے, جو ایک ہر ملک میں ایک لیگ ہے. آپ افغانستان دیکھ لیں, افغانستان میں بھی لیگ چل رہی ہے, بنگلہ دیش میں بھی لیگ ہے, صرف پاکستان واحد ملک جہاں پہ کوئی لیگ نہیں ہے. جہاں تو پاکستان کی جو فٹ بال فیڈریشن ہے ان کا کیا رول ہے بیسیکلی؟ پہلے 10 سال تو بین رہی نا پاکستان فٹ بال جو فیڈریشن. کس وجہ سے رہی؟ بین اس لیے بین رہی کہ کچھ ان کی آپس میں, اب یہ اندر کی بات ہے, اب اوبویسلی ایز اے پلیئر تو میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن بین ہونے کے بعد کچھ پلیئرس کا تو بہت زیادہ, جو پلیئرس تھے ان کی ایج چلی گئی, ٹیلنٹ ان کا ضائع ہو گیا. 10 سال بین رہی پاکستان فٹ بال. اس کے بعد فیفا نے نامنیشن کمیٹی لائی جو کہتے کہ جو آپ آؤ تھوڑی ٹائم کے لیے آؤ, لیکن آپ فٹ بال کم سے کم پاکستان میں فٹ بال چلاؤ. نامنیشن کمیٹی آئی, انہیں کے اس میں ہم کوالیفائی کیا تھا ہم نے. تو اس کے آنے کے بعد ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ایونٹ کرایا تھا چیلنج کپ کے نام سے. اوکے, پاکستان کا ایک ایونٹ ہوتا ہے فٹ بال سب سے بڑا چیلنج کپ ہوتا ہے ایک, تو اس میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, KRL, وابڈا, یہ بڑی بڑی ٹیمز ہوتی ہیں یہ. اب باقی ملک میں کلب وائز ایونٹ لیگ ہوتی ہے, اس میں کلبز ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں ڈپارٹمنٹس ہیں, KRL, وابڈا, یہ سارے ڈپارٹمنٹس. تو اگر ہمارے ملک میں کلب کا ایک سارا سسٹم آ جائے جو گراس روٹ سے ہو, گراس روٹ سے جو کام کرے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان فٹ بال آگے جا سکتا ہے. لیکن اس میں بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ ہمارا کلچر کرکٹ بن چکا ہے. ہم ہر چیز میں کرکٹ کو, مطلب اسپانسرز بھی, پیسہ بھی کرکٹ میں ہے. فٹ بال کو کوئی, اب کرکٹ والوں کو کانٹریکٹ ملتا ہے سال کا, اب ایز اے فٹ بالر ہمیں کانٹریکٹ نہیں ملتا, کسی ابھی تک کوئی کانٹریکٹ نہیں. ہمارا یہ ہو کہ ہم کوئی ایونٹ آئے, جس طرح ورلڈ کپ راؤنڈ 2 کا ہم نے کوالیفائی کیا, اس کے لیے انہوں نے ہمیں کیمپ کے لیے بلایا. فٹ بال کا یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے 100 لڑکے بلاتے ہیں پورے پاکستان سے جو اچھے پلیئرز ہیں,
ان کا کیمپ لگتا ہے ایک, اس میں پھر وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں پلیئرس. ٹاپ 30 جب یا 35 رہ جاتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک پراپر کیمپ لگتا ہے جس میں ان کی ڈیلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ کو اس طرح کوئی کانٹریکٹ, ایک تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کو کانٹریکٹ نہیں ملتا, دوسرا جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ کھیلتے ہیں یا آپ ڈومیسٹک ایونٹ کھیلتے ہیں, تو آپ کو پے کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور جو آپ کو پے جو ہے پر میچ, ڈیلی میچ فیس کس طریقے سے پے کیا جاتا ہے؟ بیسکلی جب جو انیشیل کیمپ ہوتا ہے, جو انیشیل کیمپ جس میں 35 یا 40 پلیئرز ہوتے ہیں, ان کا اسلام آباد میں کیمپ لگتا ہے. اسلام آباد میں کیمپ لگتا ہے تو تب آپ کی ڈیلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو پاکستان میں ڈیلی ہوتی ہے وہ 7100 پاکستان پر ڈے آپ کو ملتی ہے. باقی جو آپ ڈومیسٹک کھیل رہے ہوتے ہیں, نہیں یہ جو نیشنل ٹیم کے کیمپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کیمپ کی جو ڈیلی ہے 7000 ہے. جی نیشنل ٹیم کی آپ کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ جب ٹاپ 23 میں آ جاؤ, جب آپ ٹریول کرتے ہو کسی کنٹری کے لیے جا رہے ہو, جب جہاں کھیلنے جا رہے ہو آپ, ادھر جا کے جو آپ کی ڈیلی ہوتی ہے وہ پر ڈے $70 ہوتی ہے. اوکے. اور جو میچ فی ہوتی ہے وہ $100 فی ہوتی ہے میچ کی. جو میچ فیس جو ہے وہ آپ کو کون پے کرتا ہے؟ یہ فیڈریشن میں ہی. اچھا, پاکستان فٹ بال فیڈریشن آپ کو پے کرتی ہے. اوکے جی جی. تو میچ فی وہ پے کرتی ہے. یہ سارا مطلب ہمارا ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ 25, کبھی اگر میچ زیادہ ہو تو وہ 30-40 ڈے کا چلا جاتا ہے کیمپ. مطلب موسٹلی ہمارے 20 ڈیز 25 ڈیز کا لگتا ہے. اور ان 25 ڈیز میں جو پاکستان میں ہم رہ چکے ہیں اور جو باہر رہ چکے ہیں ان سب کی ڈیلیز ملا کے پھر ہمیں پیسے ملتے ہیں. اپروکسیمیٹلی کتنے بن جاتے ہیں جب اگر آپ لیٹ سپوز 1 مہینہ رہیں یا 40 دن رہیں, تو آپ کے پاس کچھ لم سم اماؤنٹ آ جاتی ہے؟ جی بس 4 لاکھ تک آ جاتی ہے ہمیں. 4 لاکھ جی 4 لاکھ تک آ جاتی ہے. تو جو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے کوئی ڈپارٹمنٹ پلیئرس, باقی میں کلب سے کھیلتا ہوں, جو بتایا تھا ایسے گارڈنس کلب سے کھیلتا ہوں, وہ ہمیں منتھلی پے کرتی ہے. اچھا. لیکن وہ مطلب 50,000 40,000 مطلب اس پلیئرس کیٹیگریز میں پے کرتی ہے. اوکے. اور ایک پرائیویٹ کلب ہے تو اتنی ہے. باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی پے ہے 70 سے ہے, 180 ہے. ڈواپڈا کی ہے, ان کی الگ اور بھی کافی وہ ہیں, وہ آپ کو یونٹس فری کرتے ہیں. تو اس طرح وہ فیسلٹیز دیتے ہیں. تو آپ کو ابھی تک ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں ملا؟ آپ پاکستان کو پریزنٹ کر چکے ہیں, نیشنل ٹیم کے پلیئر ہیں آپ. تو بالکل ڈپارٹمنٹ سے آفر آتی ہے, لیکن اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ فیوچر اتنا فٹ بال کا نہیں ہے. اور میں نے جو اپنی جو فرسٹ پریورٹی رکھی تھی وہ پڑھائی رکھی تھی کہ میں اپنی ڈگری کر کے تو میں باہر جاؤں, اور باہر جا کے میں اسپورٹس کو ہی اپنا جو ہے نا پرسیو, اپنے فیوچر کو پرسیو کروں اسپورٹس کو ہی. اچھا. تو میں نے اس لیے اپنی ڈگری پہ پہلے مطلب فٹ بال ساتھ سے چل رہی تھی, لیکن اپنی ڈگری پہ فوکس کیا ہوا تھا میں نے کہ بیسیکلی مجھے یہ بتائیں حمزہ, کیا مسائل ہے ہمارے بیسیکلی؟ اب اگر بات کی جاتی ہے, دیکھیں کرکٹ بورڈ بھی تو اپنے اسپانسر خود ہی جنریٹ کرتا ہے نا, اور وہ بھی ریونیو خود ہی اکٹھا کرتا ہے نا. تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو کیا مسائل ہیں؟ اب دیکھیں اسپانسرز آتے نہیں ہیں. اب اگر فٹ بال کی بات کریں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اگر کوئی اسپورٹس ہے, اور سب سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے ممالک میں, وہ فٹ بال کے اندر ہے. تو فٹ بال فیڈریشن جو ہے وہ کیوں ریونیو جنریٹ نہیں کرتی, کیوں اسپانسرز اکٹھے نہیں کرتی؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کرکٹ میں جتنا اسپانسرز ہیں اتنا فٹ بال میں نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹلی جو فٹ بال فیڈریشن ہے, ابھی فیڈریشن ایک مطلب ہارون ملک صاحب ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پی ایف ایف کے, مطلب ان کو ابھی وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں. مطلب الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد ابھی ریسنٹلی ان کو ملا ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. انہی کے اس میں ابھی پاکستان جیت کے آیا, جبلی مالدیو میں ٹورنامنٹ جیت کے آیا ہے. تو کام کر رہے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ اس میں بہت ٹائم چاہیے, اور بہت نا آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم تو کافی عرصے سے, آپ بہت ٹائم کی بات کر رہے ہیں حمزہ, ہم تو کافی عرصے سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے. یہ باتیں کرتے کرتے ہم نے ہاکی کا کیا حال کر لیا ہے. فٹ بال کا تو ہم نے صرف وہ بچوں کا ہی سنا ہے, جب وہ لیاری میں جب وہ کھیلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہیں وہ ورلڈ کپ جیتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بڑی اچیومنٹ تو ہمیں فٹ بال کی نظر ہی نہیں آئی. بالکل, اگر پاکستان نے پارٹیسپیٹ بہت کم کیا, اور پارٹیسپیٹ اس لیے کم کیا کیونکہ آپ کو بتایا تھا پہلے ایک تھی نارملائزیشن کمیٹی, پی ایف ایف تب پہلے کوئی ایک وہ نہیں تھا, فیڈریشن نہیں تھی. تو اب جا کے الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد اب جو آئی, اب ایک پورا ایک بنا, اس میں ایگزیکٹو ممبرز آئے, پریزیڈنٹ آیا, وائس پریزیڈنٹ آیا, اب جا کے ایک کھڑی ہوئی ہے فیڈریشن. تو ابھی ان کو ٹائم لگے گا, مطلب ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں. ابھی اگر گراس روٹ سے کام کریں گے تو مین فوکس ہمارا گراس روٹ پہ ہے. جو ابھی ہمارے انڈر 17 کے بچے ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور ہمارے جو انڈر 20 ہیں, انڈر 23 اچھے, یہ لڑکے اچھے پرفارم کر رہے ہیں. اگر ان پہ فوکس کیا جائے تو آگے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ضرور یہ فٹ بال کا آگے جائیں گے. فیفا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو جو ہے پیسے دیتا ہے, فنڈ کرتا ہے. جی فنڈ کرتا ہے. اچھا, تو اس کے کیا بجٹ ہوتا ہے, کیا کتنا فنڈنگ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ فنڈنگ تو اسی سینس میں ہوتی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر کام کریں, آپ نیشنل ٹیمز کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کریں, اس طرح صحیح ہے. فیفا
بہت زیادہ فنڈ کرتا ہے, اور وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں جو فٹ بال میں ڈیولپ کر رہی ہیں ان کو ایکسٹرا فنڈ کرتا ہے کہ آپ اور کام کرو. اوکے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا فنڈ کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کافی کرتا ہے وہ. اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیفا اتنی زیادہ بقول آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ وہ فنڈنگ کرتا ہے, پیسے ملتے ظاہر ہے, جس طرح آئی سی سی وہ سارا وہ ایک کرائٹیریا ہے, وہ پروسیس ہے, وہ ملتا ہے سارا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر, فٹ بال کے اوپر ایمانداری سے لگ رہے ہیں؟ اب اس کو تو میں اب ایسے نہیں بتا سکتا کہ لگیں, لیکن یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے. جب کوئی چیز رکھتی ہے, جب آپ کسی چیز کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اب کسی چیز کی آپ نے بنیاد رکھی ہے, تو جب آپ بنیاد رکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں, یہ چیز ایک اچھی چیز, ایک اچھی پروڈکٹ تیار ہوگی. اور ایک چیز ہے صرف آپ بنیاد رکھ دیتے ہیں, 4 چویرے کندھا کر دو تو پتہ لگے تھے, لگا ہی کچھ نہیں. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں مطلب مجھے نہیں لگتا کہ پلیئرز پہ لگنا چاہیے پیسہ, پلیئرز کو کانٹریکٹ ملنا چاہیے, ان کو مطلب 1 سال پیسہ لگنا چاہیے. اب اس کی سمپل سی بات ہے, آپ کا ایم کیا ہے؟ آپ پاکستان کو پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں آپ حمزہ, لیکن آپ مستقل یہاں جو ہے نا آپ کھیلنا نہیں چاہتے, آپ کا جو گول ہے وہ پاکستان سے باہر ہے, آپ نے جو سیٹ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی ریزن کیا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, آپ کو پیسے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ بالکل ریزن یہ ہے کہ فیوچر کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے. جب فیوچر نظر آتا ہے تب بھی آپ اپنا دل سے اور اپنا نا پیشن ایک تھا ایک ٹائم پہ, لیکن جب میں نے دیکھا لانگ ٹرم کے لیے کہ یار فیوچر نہیں ہے تو پھر مجھے پیچھے آنا پڑا. آپ کے سوال میں, میرے سوال میں آپ نے 2-3 بار اپنی جو ہے نا جواب دے دیا ہے, جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے نہیں دیا, لیکن جواب آپ کا میرے پاس آ گیا. لیکن یہی سب سے بڑے مسائل ہے, یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ کو جو فنڈز آتے ہیں, آپ ایک رائٹ جگہ کے اوپر جب آپ انویسٹ کرتے ہیں, جب آپ لگاتے ہیں, تو آپ کو رزلٹ بھی پھر اسی طریقے سے ملتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں, آپ تو نیشنل کھیلے ہوئے نا, پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس فٹ بال کا؟ مجھے ایک جگہ کا نام بتا دیں. بالکل پاکستان میں تو بہت ٹیلنٹ ہے, لیاری ہے, بلوچستان والی سائڈ پہ بہت ٹیلنٹ ہے, چترال والی سائڈ پہ KPK میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور کراچی میں لیاری میں بہت ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ پورے پاکستان میں بہت ہے, لیکن ان ٹیلنٹ بچوں کو جو نا ایک پلیٹ فارم اور ایک اچھے بیسیکلی جو مین ہے کوچز اچھی نہیں ہیں ہمارے پاس. پاکستان کو ہم پے نہیں کرتے. کوچز ہیں, مطلب کوچز ہیں, لیکن اس لیول کوچز نہیں ہیں جو ہمیں انٹرنیشنلی کر سکیں. اب ہمارے جو پاکستان ٹیم ہے ابھی جو ریسنٹلی ہیں وہ نوبرٹو سولانو آئے ہیں, جو پریمیئر لیگ پلیئر رہ چکے ہیں. ابھی جو ہمارے ریسنٹ کوچ ہیں, تو اب ہمیں اس طرح کے کوچ چاہیے جو مطلب جن کے پاس باہر کے, اب عدیل رزقی صاحب جو کوچ ہیں, وومن ٹیم کے کوچ ہیں, وومن ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو کوچز ہمارے پاس جو مین ہے اچھے کوچز نہیں ہیں, اچھے گراؤنڈز نہیں ہیں, اور جو بچوں کو اچھے پلیٹ فارم ملیں گے, اچھے کوچز ملیں گے جو ان کو اس ایج میں گائیڈ کریں گے, تو پھر وہ آگے اچھے بنیں گے. اب ہم جو کھیل چکے ہیں ہمیں بہت لیٹ کوچ ملے ہیں. میں نے 2020 میں ایک کلب جوائن کیا جہاں پہ مجھے فرسٹ ٹائم میں نے کوچ کے انڈر کھیلا, فرسٹ ٹائم 2020 میں. تو وہ جو اب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان سے باقیوں سے کہ ان کی تو وہ 6 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں ان کو اچھا کوچ مل جاتا ہے, تو وہ ان کو اس ایج سے گائیڈ کرتا رہتا ہے. تو جب وہ اس ایج سے گائیڈ کرتے ہیں, ابھی ریسنٹلی موراکو کی ٹیم میں ایک پلیئر ہے 18 سال کا ہے ابھی, وہ پچھلے ورلڈ کپ میں وہ کراؤڈ میں تھا, بچہ تھا وہ, اب دیکھیں وہ ورلڈ کپ موراکو کو سٹارٹ کر رہا ہے. مطلب اب اس ایج میں ان کو ایسا کوچ ملا ہے تو انہوں نے آگے پرفارم اس طرح کیا. حمزہ صرف کوچز ہی تو کافی نہیں ہوتے, کوچز کے ساتھ آپ نے پلیئرس کے اوپر انویسٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے. بالکل, اب پلیئرس کی ڈائٹ, اب فٹ بال کی ڈائٹ سب سے مہنگی ڈائٹ ہے, پلیئر کو مینٹین رکھنا. اب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کیمپ میں ہمیں پیسے ملتے تھے, کیمپ میں ہم فٹ ہو جاتے تھے, کیونکہ کیمپ میں ہمیں ڈائٹ بہت اچھی ڈائٹ ملتی تھی, ہر چیز ہمیں پرفیکٹ ملتی تھی کیمپ میں. لیکن جس طرح کیمپ ہمارا میچ ختم ہوئے ہم گھر آ گئے, اب موسٹلی ہماری نیشنل ٹیم میں اب ہم مطلب موسٹلی اچھے گھر سے نہیں ہیں, سارے بلوچستان والی سائڈ سے ہیں, چترال والی سائڈ, KPK والی سائڈ سے, اور مطلب وہ اچھے گھر سے نہیں ہیں. اوبیسلی وہ اپنی ڈائٹ کو اس طرح نہیں کر سکتے. ڈپارٹمنٹ بھی کھیلیں گے, ڈپارٹمنٹ زیادہ سے ان کو کیا 70,000 60,000 دے گا ان کو. اب 70-60,000 میں بندہ اپنے گھر کو دیکھے یا اپنی ڈائٹ دیکھے, تو ظاہر ہے ایک فٹ بالر کے لیے یا کوئی ایتھلیٹ اگر کوئی ہوگا تو اس کی تو ڈائٹ ہی لاکھوں میں چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں. ایسے ہی ہے فٹ بال کی ڈائٹ, آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہے, اپنا فٹنس ہر چیز آپ کو بڑی مینٹین رکھنی پڑتی ہے. اور فٹ بال گیم ہی بہت اسٹیمنا اور فٹنس کی گیم ہے. آپ کو 90 منٹس بھاگنا پڑتا ہے, اور اگر آپ اچھی ٹیم کے اگینسٹ کھیلو تو آپ کو پھر 1 سیکنڈ ٹائم نہیں ملتا آپ کو رکنے کا. تو پلیئرس پہ انویسٹ ہونا چاہیے ان کی. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری پاکستان فٹ بال آگے جا سکتی ہے تو وہ ایک لیگ سسٹم آئے جس میں پلیئرز ریگولرلی کھیلیں. اب انڈیا کی انڈین سپر لیگ جو ان کی ہوتی ہے اس میں پلیئرز پر سیزن کا کروڑوں روپے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, فٹ بال بہت ساری گیمز ہیں جس میں جن کی وہ لیگ کرواتے ہیں, ہر چیز. تو ادھر پاکستان میں اگر فٹ بال کی لیگ ہو جائے اسٹارٹ, اور ہر پلیئر کو پیسہ ملے اور ہر پلیئر کو ریگولر فٹ بال ملے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ
بہت جلد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے اگر پلیئرس کو لیگ ملے. ریگولر فٹ بال اصل چیز ہے, ریگولر فٹ بال. ہمارے یہاں پہ ریگولر فٹ بال نہیں, ہمارا سال میں صرف ایک دفعہ وہ PFF کراتا ہے چیلنج کپ بس. لیکن یہ تو PFF جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہے, یہ تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر وہ ان چیزوں کو دیکھے, پھر جو لیگ آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کو آرگنائز کروائے, اسپانسرس کو اکٹھا کرے. یہ تو بیسیکلی ان کی ڈومین میں آتا ہے نا, ان کی ہیڈک ہے کہ ان چیزوں کو کرے. اور اگر ابھی تک یہ نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں مسائل تو ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے لیگ کا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے. انہوں نے کیا ہے کہ اب علی ترین جو ہیں جی انہوں نے بھی فٹ بال, وہ بھی آئے تھے فیڈریشن, انہوں نے ایک میٹنگ کرائی تھی کہ لیگ کے بارے میں ہی. تو جو بڑے بڑے بزنس وہ تھے, گروپس تھے, وہ آئے تھے. تو ابھی ان کی میٹنگ چل رہی ہے, تو انشاءاللہ ہوپ ہے کہ لیگ سٹارٹ ہو جائے گا پاکستان میں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سے ایسے پلیئر ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیزرو کرتے ہیں, جو نیشنل ٹیم کا حصہ ہیں؟ مطلب ہوتے ہیں نا کہ یار ان لڑکوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ بھی ہے, پوٹینشیل بھی ہے, اور ان لوگوں کے اندر وہ اہلیت ہے کہ یہ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں جو ہے اگر کھیلیں تو یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارے چترال کے یہاں عالمگیر غازی, اچھا, تو مطلب بہت اچھے پلیئر ہیں, وہ کافی ٹائم سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں. وہ بھی ریسنٹلی وہ بھوٹان لیگ بھی کھیل کے آئے ہیں, بنگلہ دیش بھی کھیل رہے ہیں ابھی. تو بھوٹان لیگ اگر آپ کھیلتے ہیں, بنگلہ دیش لیگ کھیلتے ہیں, چلیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کو پیسے مل جاتے ہیں آپ کو, کتنی دیر کا سیزن ہوتا ہے, کتنے میچز ہوتے ہیں؟ بیسیکلی اب ان کا فوکس, ابھی پلیئرس جو ہے نا اب یہ کہتے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگولر فٹ بال مل جائے. پیسے تو چلو کم ملیں لیکن ریگولر فٹ بال مل رہی ہے. آپ اپنے فٹنس میں رہتے ہو, آپ اپنے ایک باڈی شیپ میں رہتے ہو. آپ جب ریگولر فٹ بال کھیلتے ہو, آپ میچز کھیلتے ہو, جتنے زیادہ میچز کھیلو گے اتنا اپنا آپ کا ایکسپوئر اور آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا. ہمارا جو پلیئرس کا, جو پاکستان لوکل پلیئرس ہیں نا, ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہمارا ایکسپوئر نہیں ہے بڑے انٹرنیشنل میچ کا, کیونکہ ہم نے میچ کھیلے ہی نہیں ہے. اگر ایک اچھی کمپٹیٹیو لیگ ہو, مشکل لیگ ہو جہاں پہ اچھی ٹیمز ہوں, تو ہم اگر وہ مشکل میچ کھیلتے رہیں گے. اب پریمیئر لیگ میں ایک پلیئر کم سے کم 50 سے 40 میچ کھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اوور ان کا جو ورلڈ اسٹرکچر ہے ان کا, جو اب جس طرح ورلڈ کپ آتا ہے, کوئی ان کا انٹرنیشنل میچ آتا ہے نیشنل ٹیم کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تو پریمیئر لیگ میں وہ اپنے لیگ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی فرینڈلی میچ آتا ہے, مطلب انٹرنیشنل میچ آتا ہے ان کا, تو وہ ڈائریکٹ وہاں سے اپنا میچ کھیلنے جاتے ہیں انٹرنیشنل. اب ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لیگ تو ہے نہیں, ہمارا 30 دن کا کیمپ لگتا ہے. اگر ہماری لیگ ہو تو پلیئرز لیگ کھیل رہے ہیں ریگولرلی, جس طرح کوئی ورلڈ کپ, کوئی انٹرنیشنل میچ آئے گا, لیگ سے پلیئرز آئیں گے اور وہ کھیلیں گے. نہیں, جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس بنتا جا رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے اتنی سنسیئرلی کے ساتھ سنسیئر ہو کے بلکہ یہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہوں گے. اچھا, ہم مجھے یہ بتائیں, اب ورلڈ کپ چل رہا ہے, فیفا ورلڈ کپ 2026, آپ کی خواہش ہے کہ کاش میں بھی ورلڈ کپ کا پارٹ ہوتا ہوں؟ بالکل, ہر فٹ بالر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ورلڈ کپ کھیلے. سب سے بڑا جو ہے فٹ بال کا اسٹیج ہے, تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, تو خواہش تو ہے. اچھا, 48 ٹیمیں اس دفعہ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس کے اندر اگر بات کریں تو کرسٹیانو رونالڈو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, نیمار بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, میسی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ اسپین کے بھی بڑے تگڑے ہیں. برازیل کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ان کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ یہ ایسی ٹیمیں جنہوں نے, ان کی ایک ہسٹری ہے نا ورلڈ کپ کو لے کے, فٹ بال کو لے کے, بلکہ انہوں نے ہسٹری بنائی ہے, کریٹ کی ہے انہوں نے, ان جو ممالک ہیں ان کی ٹیموں نے. اچھا, اس ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ 48 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 48 ٹیمیں ہیں یہ جس پروسیس سے آئی ہیں, اس پروسیس کے اندر کیا ہم اس پروسیس کو اچیو کر کے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. جو آپ کو میں نے بتایا تھا, ابھی ہم نے ورلڈ کپ کوالیفائرز راؤنڈ 2 کے لیے کوالیفائی کیا تھا. پاکستان کتنے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے ورلڈ کپ کے لیے جو ہے نا وہ کوالیفائی کیا؟ اس میں میرے خیال سے 5 راؤنڈ تک کھیلنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی مطلب وہ آتے ہیں, ایلیمینیٹر آتے ہیں, مطلب آپ جیتتے ہو تو پھر آپ کوالیفائی کرتے ہو. اب ایران ہو گیا, ایران کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے. ایران ہو گیا, ابھی جارڈن نے کوالیفائی کیا ہے. جارڈن نہیں آئی ہے. بالکل ہمارے ساتھ ان کا میچ ہوا تھا. اچھا, راؤنڈ 2 میں. راؤنڈ 2 میں ہمیں ہرایا, پھر راؤنڈ 3 میں ان کے کتنے گول سے آ رہے تھے آپ لوگ؟ جارڈن سے ہم ہارے تھے آئی تھنک 6 گول سے. تو آپ لوگوں نے کتنے گول کیے تھے؟ ہم نے ایک بھی نہیں کیا تھا. 6-0. فرق تو یہیں پہ آ گیا. اچھا, اب ان کے پلیئرز, جارڈن کے پلیئرز, وہ ان کا جو پلیئر تھے وہ سارے, کوئی فرینچ لیگ میں کھیل رہا ہے, کوئی لیگ 1 میں کھیل رہا ہے, تو بڑی بڑی لیگس میں کھیل رہے ہیں ان کے پلیئرز. اور مطلب ہمارے راؤنڈ 2 کے لیے کوالیفائی کیا ہم نے, اور کرنے کے بعد ہم نے ان ٹیم سے کھیلا, اگینسٹ کھیلا, تو ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان سے, کیونکہ ان کی ہر چیز, فیسلٹیز, ان کی ہر چیز بہت ٹاپ کلاس تھی. ہم سے سعودی عرب کے خلاف نہیں کھیلے آپ لوگ؟ سعودی کے خلاف بھی کھیلے ہیں ہم. سعودی عرب نے بھی کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلا ہے؟ کھیلا, انہوں نے بھی کھیلا, انہوں نے وہاں سے کھیلا راؤنڈ 2. اوکے. اور راؤنڈ 3 کے بعد پھر وہ راؤنڈ 3 یا 4
کھیل کے پھر وہ کوالیفائی کرتے ہیں آئی تھنک. اچھا, حالانکہ پچھلے سال کی اگر لاسٹ ٹائم جب 2022 میں ورلڈ کپ ہوا ہے, فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر میں جو ہوا تھا, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرایا تھا اور بہت بڑی وہ ایک اپسیٹ ہی تھا. اور وہ جیتی ہے ٹیم ارجنٹینا, ورلڈ کپ جیت گئی, لیکن ان کو گروپ میں انہوں نے ہرا دیا, گروپ میں انہوں نے ہرا دیا تھا. لیکن بیسیکلی ظاہر ہے اگر آپ جارڈن کے خلاف کھیلیں, آپ سعودی عرب کے خلاف کھیلیں, یا آپ ایران کے خلاف بھی کھیلے ہوں گے, ایران کے خلاف آپ نہیں کھیلے, تو ان لوگوں کا ظاہر ہے جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو ایک آپ لرننگ کے طور پہ بھی تو میچ کھیل رہے ہوں گے نا. بالکل, ہمارا جب میچ تھا سعودیہ میں تھا اور اسٹیڈیم فل پیک تھا, مطلب ان کے لوگوں کو تو ویسے ہی بہت, اب جب سے رونالڈو وہاں پہ آیا تو ان کا فٹ بال تو ویسے ہی سعودیہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا. اب ان کے اسٹیڈیم ٹاپ کلاس اسٹیڈیم ہے ان کے, اور ہمارا جب میچ ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے ان کو, مطلب ہمارے لیے سیکھنے کا ہی تھا, سارے بڑے بڑے نام ہیں اور ان کو دیکھ کے کافی جو تگڑے پلیئر ہیں کون کون سے ہیں سعودی عرب کے جو اس ورلڈ کپ 2026 ورلڈ کپ میں جو ہے کوئی جو ہے نا وہ شاندار پرفارمنس دکھا سعودیہ کے؟ جی سعودیہ کے جو ان کا سلیمی ہے جس نے گول مارا تھا ارجنٹینا کو, وہ ہیں ان کے اسٹرائکر ہیں, کیپٹن بھی ہیں وہ, اور ایک غریب مطلب وہ النصر میں کھیلتے ہیں رونالڈو کے ساتھ. سعودیہ کا بندہ تو غریب نہیں ہو سکتا, نہیں نام اس کا غریب ہے, تو وہ بہت اچھا پلیئر ہے. تو یہ ہیں مطلب سعودیہ میں اچھے پلیئرز ہیں, کر سکتا ہے. لیکن جو ورلڈ کپ کی جو فیوریٹ ٹیم مجھے لگ رہی ہے وہ موروکو لگ رہی ہے مجھے. موروکو کس سینس میں لگ رہی ہے؟ میری فیوریٹ جو ہے وہ موروکو ہے. اچھا, آپ صرف آپ کی فیوریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ موروکو جو ہے وہ جائے گی سیمی فائنل ڈفرینٹ ہے باقی ٹیموں کی نسبت موروکو کے اندر؟ موروکو میں بالکل ان کے پلیئر سارے اچھی سی لیگ کھیل رہے ہیں, اور موروکو کا ویسے فٹ بال بہت اچھا ہے. اسٹرانگ کون سا ان کا ایریا ہے موروکو کا؟ فارورڈ اسٹرانگ ہے, وہ سینٹر میں تگڑے ہیں, ان کا ڈیفینس ہے, ان کا ڈیفینس بھی اسٹرانگ ہے, ان کا کیپر بھی بہت اسٹرانگ ہے, ان کا فارورڈ بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور مڈ بھی ان کا اچھا ہے. تو باقی آپ مطلب موروکو کو فیوریٹ کہہ رہے ہیں, آپ نے پرتگال کو پیچھے چھوڑ دیا, کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا, ارجنٹائن میسی کو پیچھے چھوڑ دیا, برازیل میں نیمار کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا, فرانس کو آپ نے چھوڑ دیا جو پچھلے مرتبہ کی جو چیمپئن ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں بیلجیم کی, پھر جرمنی کی, مطلب اتنی بڑی بڑی ٹیمیں. میں نے تو آپ کو میرا اپنا جو تھا ویو میں نے وہ بتایا کہ میری جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ موروکو ہے, کیونکہ یہ سرپرائز کرے گی. اچھا, ابھی برازیل سے اس نے ڈرا کیا ہے, فرسٹ میچ برازیل سے 1-1 گیا ہے, تو اور مطلب برازیل کو بہت انہوں نے مطلب گول مس کیے, لیکن برازیل سے بہت اچھا کھیلے موروکو. اچھا, تو موروکو سرپرائز کرے گی اس ورلڈ کپ میں. باقی ٹیمز تو اوبیسلی جو فیوریٹ ٹیمز ہیں جو برازیل ہے, فرانس ہے. میسی جو ہے نا وہ ورلڈ کپ جتوا چکے ہیں ارجنٹائن کو, لیکن ابھی تک کرسٹیانو رونالڈو جتنی بڑی بڑی لیگز کھیلتے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب کو سب سے پہلے ابھی آپ نے ذکر کیا, مطلب بلین آف ڈالرز جو ہیں وہ لیتے ہیں, اتنے پیسے وہ لیتے ہیں. پھر اگر انگلینڈ پریمیئر لیگ کی بات کریں جو ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں سب میں وہ ایک ڈفرینٹ پلیئر ہمیں کرسٹیانو رونالڈو نظر آتا ہے. لیکن جب پرتگال کی وہ نمائندگی کرتا ہے تو ہمیں مطلب پلیئر تو وہ بہت بڑا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ اس کے بڑے پلیئر ہونے کی کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے, کیا چیز رونالڈو کو ڈفرینٹ کرتی ہے باقی پلیئروں سے؟ سب سے پہلے تو اس کی محنت ہے, بہت محنت کی ہے اس نے, اور محنت کے ساتھ ساتھ اچھے مطلب اس نے اپنے آپ کو پالش کیا. محنت کے ساتھ ساتھ پہلے وہ مینچسٹر یونائیٹڈ میں تھے, پھر وہاں پہ انہوں نے ٹاپ کلاس پرفارمنس کی, تو پھر جوینٹس میں اس طرح ڈفرینٹ لیگز کھیلے ہیں وہ, اور وہ پریمیئر لیگ بھی کھیلے ہیں, وہ ادھر بھی کھیلے ہیں, جوینٹس جا کے بھی کھیلے ہیں, اٹلی کی جو لیگ ہوتی ہے وہ بھی کھیلے ہیں, تو کافی لیگ کھیل چکے ہیں وہ. اور میسی جو ہے وہ صرف ایک لیگ کھیلا ہے, اور اب جا کے وہ امریکہ جا کے کھیل رہا ہے. میسی صرف کھیلا ہے لا لیگا لیگ بارسا میں کھیلا ہے, اس نے پوری زندگی اپنی بارسا میں کھیلی ہے. رونالڈو نے ڈفرینٹ لیگس کھیلی ہیں, اور میسی جو ہے وہ ویسی ٹیلنٹڈ ہے. میسی رونالڈو خود کہتا ہے کہ میں مطلب بڑی بات ہے, اس ساتھ میں نے کمپٹیشن دیا ہے اس کو میں نے اتنے سال, کیونکہ اس نے اپنی محنت سے کی ہے. مطلب اس نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ میسی کو کمپٹیشن دی اس نے 10 سال کے لیے. کبھی ایک سب سے بڑا ہوتا ہے بیلون ڈیور, ایک وہ ہوتا ہے سب سے وہ ملتا ہے. سالے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سالے بھی لیورپول میں اس کی بھی ٹاپ کلاس پرفارمنس تھی بہت, مطلب پریمیئر لیگ کا ٹاپ اسٹرائکرز میں ہے ابھی بھی سالے, مطلب اب تو ریٹائر ہو چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بہت اچھا ہے. اچھا, اگر بات کریں تھوڑا پیچھے چلے جائیں, آپ ظاہر ہے فٹ بالر ہیں, پھر نیشنل ٹیم کو پریزنٹ کر رہے ہیں. میراڈونا کی اگر بات کریں اور کرسٹیانو رونالڈو کی بات کریں, تو آپ کو دونوں میں سے کون سا پلیئر بہتر لگتا ہے؟ جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو فٹ بال تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی. اچھا, اس وقت فٹ بال میں ایڈوانس کیا ہے؟ فٹ بال میں ایڈوانس یہ ہے کہ اس وقت اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. اس میں اگر ایک پلیئر جو ہے مطلب ٹیلنٹڈ ہو اور محنت کرے وہ تو وہ شائن کر جاتا تھا. اب جو فٹ بال ہے اس میں بہت
اب ٹیم ورک ہے. پہلے اتنا ٹیم ورک, پہلے اکیلا پلیئر بھی اچھا ہو اگر وہ ڈربل کر کے گول کر سکتا تھا. میراڈونا دیکھ لیں, وہ لیجنڈ ہے وہ. تو اب فٹ بال جو ہے اب یہ بہت, اب ہر پلیئر کو سمجھ آ گئی, اب ہر پوزیشن پہ ڈفرینٹ پلیئر, ہر بیسٹ پلیئر ہے. تو اب جو ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اب, تو اب شائن کرنا تھوڑا مشکل ہے. اس وقت اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ تو پھر لیجنڈ ہے, تو اب اس کو رونالڈو سے کمپیئر کرنا اتنا وہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ایرا میں کرسٹیانو کی بھی میں سمجھتا ہوں اس ایرا کے اندر یہ جو ڈیکیڈز چل رہے ہیں پچھلے 10-15 وہ لیجنڈ بن چکا ہے. لیجنڈ ہے وہ بھی لیجنڈ. اور اس کے دیکھیں وہ چیزیں سب اس کی ڈفرینٹ اسی سینس میں کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کک مارتے ہیں تو جس طرح روبرٹو کارلوس مارا کرتے تھے, اگر آپ انہوں نے کارنر سے کک ماری ہے, سینٹر میں بال پہنچا تو موو ہو کے وہ گول کی طرف جو ہے نا وہ بڑا کوئکلی جو تھا وہ جاتا تھا. تو یہ کوالٹیز تو اس کے اندر بھی ہے, بالکل ہیں. لیکن میسی جو ہے ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا نام ہے. میسی کی اگر بات کرتے ہیں, میسی کو کون سی چیز ڈفرینٹ کرتی ہے باقی پلیئرز سے؟ میسی کے جو باڈی فینٹس ہیں, جو اس کی مطلب جو باڈی کے اندر جو وہ ہے لچک ہے, مطلب وہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. وہ کھڑے کھڑے ٹرن لے لیتا ہے. سب سے پلیئرز مطلب اتنا آسان نہیں ہے, وہ کھڑے کھڑے لیفٹ مڑ جاتا ہے, کھڑے کھڑے رائٹ مڑ جاتا ہے وہ. مطلب اس کے اندر یہ نیچرلی ایک چیز ہے. میسی کو یہ چیز بہت زیادہ ڈفرینٹ کرتی ہے باقی پلیئرز سے. اوکے. کیوں اس کے اندر تھوڑی اس کی جو باڈی میں جو ہے نا لچک, اور وہ مطلب کھڑے کھڑے ٹرن, اور اس کی باڈی فینٹس پلیئر کو کھڑے کھڑے وہ باڈی فینٹ سے گراتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے جو پلیئرز ہیں یا اس ورلڈ کپ کے بعد کون سے 2-3 پلیئر ہیں؟ ایک تو نیمار مجھے نظر آ رہا ہے کہ نیمار کا جو جس طریقے سے وہ چھا رہا ہے, اور جو جس طریقے سے بال ان کے پاؤں میں آتا ہے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں لوہے کا بال ہے اور لوہے کے بوٹ ہیں مغناطیس کی طرح, مطلب کیا کیری کرتا ہے وہ بال کو لے کے. تو آپ کو اس ورلڈ کپ کے بعد آپ کو کون سے ایسے بڑے نام ہیں, اگر کرسٹیانو رونالڈو اگر بیک فٹ پہ چلے جاتے یعنی وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو کون سے کوئی 2-3 پلیئر آپ کے ذہن میں ہیں اس وقت؟ نیمار کو تو یہ ہے, نیمار بیسیکلی انجرڈ بہت ہوتا ہے, نیمار کو انجریز بہت ہوتی ہیں. اب باقی جو میسی رونالڈو دیکھ لیں, ان کی اتنی انجریز نہیں ہے, انہوں نے بہت ٹائم بہت کھیلا ہے. مطلب نیمار کو بھی ڈائٹ کا مسئلہ ہے. نیمار کا پتہ نہیں, لیکن نیمار کو انجریز بہت ہوتی ہیں. اچھا, نیمار کو انجریز ہوتی ہے, اور نیمار کافی ٹائم فٹ بال سے آؤٹ رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی کافی ٹائم فٹ بال سے آؤٹ رہا ہے وہ, صرف اس کی انجریز کی وجہ سے. تو جو مجھے لگتا ہے وہ ہے امباپے ہے. امباپے فرانس کا, وہ بہت اچھا ہے. وہ آنے والے وقتوں میں بہت, اس نے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی اس نے کیا اکیلے میسی کو اس نے 2 گول مارے اس میں, تو وہ مطلب اکیلا ہی. اور لامین یمال ہے اسپین کا, یہ بھی مطلب آؤٹ کلاس ہے. آنے والے وقتوں میں یہ بھی, جب یہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس وقت آپ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ یہ کھیل رہے, میں کیوں نہیں کھیل سکتا؟ اگر یہ اس طرح کی ککس مار رہے ہیں, اگلے اپنے جو ہے نا ڈی سے مارتے ہیں کک, دوسرے جا کے گول میں جا کے بال لگتا ہے, اور جس طرح وہ کیری کرتے ہیں, جس طرح وہ سینٹر فارورڈ کھیلتے ہیں, جس طرح وہ ڈیفنس کا ان کا بڑا ڈفرینٹ انداز ہے ڈیفنس کرنے کا, تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار کاش ان کی جگہ ہم بھی ہوں. خواہش تو ہوتی ہے, اس کے لیے محنت بھی اتنی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو اس طرح کے پلیٹ فارم بھی چاہیے جہاں پہ آپ لوگ کر سکو. اوبویسلی خواہش تو سب کی ہوتی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کی, ایسے اسٹیج پہ کھیلنے کی, تو وہ مطلب ایز اے پاکستانی اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے فٹ بال کلچر ہمارا. دیکھیں کلچر اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں اس کو اڈاپٹ تو کرنا ہے نا, اگر ہم نے دنیا میں فٹ بال کو لے کے اپنا مقام بنانا ہے تو اڈاپٹ ہم ابھی کر سکتے ہیں نا. اڈاپٹ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنے گراس روٹ پہ کام کریں. جو آنے والے وقت میں جو آئیں گے وہ کر سکتے ہیں اڈاپٹ, اگر ان کو صحیح پلیٹ فارم ملے. تو ابھی جو ہم ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ لوگ کھیلتے ہیں 4 سال کی عمر سے, تو تب جا کے وہ اب جو ہیں 18 سال کا پلیئر ورلڈ کپ کھیل رہا ہے, تو وہ اب 18 سال کا پلیئر, ہم 18 سال کی عمر میں فٹ بال اسٹارٹ کرتے ہیں پاکستان میں. وہ تو بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, تو ایج میٹر بہت کرتی ہے آپ کی, اور آپ کی باقی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اور اس ایج میں آپ کی ڈائٹ اور یہ چیزیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. اچھا, جو مسلم ممالک ہیں, اب دیکھیں سعودی عرب بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, وہ بھی شرکت کر رہا ہے ورلڈ کپ میں, ایران ہے, جارڈن ہے, قطر ہے. قطر ایک میچ ہار چکا ہے اپنا, قطر کا ڈرا ہو گیا, قطر کا ڈرا ہوا سوری. ہاں, تو مطلب اس کے بعد اگر بات کریں اس کی, ایران بھی ہے, تو ان ساری جتنے بھی 10-12 ممالک جو ہمارے حصہ لے رہے ہیں ورلڈ کپ میں, کون سی ٹیم آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موراکو, تو کون سی ٹیم موراکو ہی کہیں گے آپ اوبیسلی, جی کہ کون سا اپسیٹ کر سکتی ہے, کون سا ایسے ہیں چانسز جس کو حمزہ منیر یہ کہے کہ یار اس ٹیم کی اسٹرینتھ بڑی زبردست ہے, یہ ٹیم جو ہے یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے؟ بالکل, یہ مطلب میچ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی ٹیم
کس پرفارمنس کا کیا پرفارم کر رہی ہے. تو مجھے جو لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ موروکو کوارٹر سیمی تک جائے گی. اچھا, مجھے لگتا ہے. اور مطلب اگر دیکھیں سعودی عرب اور اگر ایران کی بات کریں وہ بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں. جارڈن ڈیفینیٹلی بہت عمدہ پرفارم کر رہے ہیں. ایران کی ٹیم بہت اچھی ہے اور ظاہر ہے آپ کو جس طرح کی کشیدگی تھی اور جس طرح کے حالات تھے تو ایران کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا جو ہے نا ایک وہاں پہ پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فٹ بال میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. نہیں, نو ڈاؤٹ ایران کی ٹیم بہت اچھی ہے اور وہ پرفارم بھی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہوا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پروف کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ پروف کریں کہ بھائی ہم بھی فٹ بال میں ہیں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی ایران بھی فٹ بال میں ہے. تو ایران بھی جا سکتی ہے. یو ایس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یو ایس کی ٹیم بھی اچھی ہے. یو ایس نے بھی ریسنٹلی ہرایا ہے. یو ایس بھی جا سکتی ہے, کوارٹر سیمی تک جائے گی یو ایس بھی. اچھا, یہ کیسا ہوا؟ یہ بھی پہلی مرتبہ جو ہے نا ہوئی ہے کہ ایک میچ کے اندر 3 ریڈ کارڈ ہی انہوں نے دکھا دیے ہیں. بالکل, وہ میچ ہی ایسا تھا. مطلب تو وہ میچ دیکھا تھا تو میچ ہی ایسا تھا کہ اس میں اینڈ پہ تھوڑا لاسٹ 30 منٹس میں گیم بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی. اچھا, ان کی طرف سے فاؤل ہو رہے تھے, ان کی طرف سے فاؤل ہو رہے تھے. تو وہ ریفری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس نے گیم کیسی چلانی ہے. ریفری اگر ریڈ کارڈ دے دے تو پلیئرس تو پھر آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ڈر جاتے ہیں. لیکن وہ ریڈ کارڈ دے کے وہ گیم چاہ رہا تھا کہ گیم اس طرح نہ ہو. مطلب وہ بہت زیادہ وہ ہو گئی تھی گیم کے, مطلب یہاں سے فاؤل ہو رہے ہیں وہاں سے فاؤل ہو رہے ہیں. تو ریفری کی مرضی ہے. ایموشنل گیمز تھے بالکل دونوں طرف سے. اور ساؤتھ افریقہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایموشنلی وہ کھیلتے ہیں, دل سے کھیلتے ہیں ساؤتھ افریقہ والے. بالکل ایسے ہی ہے. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے ہرا کے ان کی سیلیبریشن بھی بڑی وائرل ہوئی تھی ایک. تو اس دفعہ بھی کافی ایموشنل سے کھیل رہے تھے وہ. اور یو ایس اوپر سے یو ایس کا ہوم ہے, آپ کو پتہ ہے ہوم ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر یہ تو پہلی مرتبہ یہ بھی تو ہو رہا ہے نا حمزہ کہ 3 ممالک کے اندر جو ہے وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, کہ میکسیکو کے اندر, کینیڈا کے اندر, پھر یو ایس کے اندر. تو یہ بھی تو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے نا. یہ بالکل یہ بھی فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ڈفرینٹ, پہلے ایک ہی کنٹری میں ہوتا ہے, جیسے قطر میں ہوا اور لاسٹ ٹائم جو تھا وہ قطر میں ہوا, اور اب یہ 3 شیئر ہو رہے ہیں, مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نیو ہے. اچھا, بالکل فٹ بال کے لیے. اچھا ہم جب یہ باقی اگر ٹیموں کی بات کریں, برازیل کی بات کریں, ارجنٹائن کی بات کریں, پلیئرس کی تو ہم نے کافی بات کر لی ہے. اب اگر ان پلیئرس کی اگر اسٹرینتھ دیکھیں, اسپیشلی ارجنٹائن کی یا برازیل کی, جو ظاہر ہے بڑی ٹیمیں ہیں نا, یہ بیسیکلی اپنی کس اسٹرینتھ کے اوپر کھیلتی ہیں؟ بالکل, اب ہر کوچ کی ایک الگ, ہر کوچ کا الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ہر کوچ کی ایک الگ ہی ٹیکٹکس ہوتے ہیں. تو کچھ کاؤنٹر پہ کھیلتی ہیں, کچھ 5-3-2 فارمیشن پہ کھیلتی ہیں, کچھ اٹیکنگ کھیلتی ہیں, کچھ ڈیفینسو. تو ان کے ہر کسی کے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. تو اب جس طرح برازیل کا اٹیک بہت اچھا ہے, ان کے اٹیک بہت اچھا ہے, اور یہ فرانس کا اٹیک بہت اچھا ہے. تو جو جس چیز کی جس پہ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اب جس طرح فرانس کا اٹیک بہت اچھا ہے تو وہ اس پہ کام کریں گے, اور اس کا موسٹلی وہ اسی پہ ٹیکٹکس پہ کام کریں گے. وہ نہیں, فرانس کے علاوہ بھی اب امریکہ کی بات کریں, فرانس اب جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے, ظاہر ہے ورلڈ چیمپئن ہوئی ہے 2022 میں بھی, وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے. فرانس کو ہم نے دیکھا ہے جس طرح زیڈان ایک بڑا نام تھا اس کو لے کے. اب فرانس کی اگر بات کرتے تو میں نے ان کا اٹیک, جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ان کا بڑا زبردست, لیکن ان کا ڈیفینس بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینس ان کا بہت اچھا ہے. اوبیسلی جب ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تو ٹیم تو پوری اچھی ہوگی, لیکن ہر ٹیم میں اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور کسی کی, اب سے پورچوگل ہے, پورچوگل کی اس بار ہر ٹیم میں سب سے اچھی مڈ ہے, کیونکہ جو ان کی مڈ ہے ابھی ریسنٹلی ان کے جو پلیئرز ہیں وہ PSG میں کھیل رہے ہیں, انہوں نے ابھی چیمپئن لیگ جیتی, اس پہ سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو ان کی اب جس طرح فرانس کی اٹیک بہت اچھا ہے, پورچوگل کا مڈ بہت اچھا ہے, اور نیدرلینڈ کی ڈیفینس بہت اچھی ہے. ان کے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ سارے ٹاپ کلاس ڈیفینڈرز ہیں. ایک بوبو لینڈر ہوا کرتا تھا ہاکی کا, اس کی جو ہوتی تھی کیا اسے کہتے ہیں پلینٹی کارنر, وہ جب لگاتے تھے تو بڑا تگڑا, اور وہ مطلب ایسا تھا کہ میں نے شاید کبھی بھی بوبو لینڈر, آپ نے نیدرلینڈ کی بات کی تو مجھے بوبو لینڈر یاد آ گیا. اس نے, میں نے کبھی نہیں ان کو دیکھا کہ ان کا گول مس ہوا, انہوں نے جب بھی پلینٹی کارنر لگایا انہوں نے گول کیا ہے. اچھا اوور آل اب یہ تو آلریڈی جو فیفا 2026 کا ورلڈ کپ ہے, کانٹے دار مقابلے چل رہے ہیں, سارے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن حمزہ اس میں اور بھی تو بہت ساری ایسی ٹیمیں جو فرسٹ ٹائم ایڈ ہو رہی ہیں. تو ظاہر فیفا کا پلان ہوگا کہ جو اگلا سال, اگلی مرتبہ جب 2-4 سال کے بعد ورلڈ کپ ہوگا تو اس میں اور ٹیمیں بھی تو ایڈ ہوں گی. تو اگر وہ 4 ٹیمیں اور ایڈ ہوتی ہیں, مطلب 4 سال بعد جو ورلڈ کپ ہوگا اس میں 10 ٹیمیں ہوتی ہیں, 12 ہوتی ہیں, 15 ٹیمیں ہوتی ہیں, تو ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے پچھلے ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں تھیں, اس دفعہ 48 ٹیمیں, اور ظاہر ہے 4 سال کے بعد ٹیمیں بڑھیں گی, کم تو نہیں ہوں گی. بالکل, وہ پھر اس حساب سے وہ گروپس بناتے ہیں ٹیمس کی, اور وہ ہر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے راؤنڈ, وہ کوالیفائرز ہوتے ہیں, کوالیفائرز کھیلنے کے بعد ٹیم کوالیفائی کرتی ہے. اوکے, تو اگر کوئی ٹیمیں کوالیفائی نہیں کرتی, ٹھیک ہے,
ان کی جگہ نیو ٹیمز آتی ہیں. اوکے. تو ہو سکتا ہے آگے شاید زیادہ ٹیمز ہو جائیں, تو وہی ہوتا ہے کہ وہ پھر گروپ زیادہ بن جاتے ہیں. گروپ زیادہ بن جاتے ہیں ٹیمز کی, جس طرح 5 کا گروپ ہوتا ہے, 4 گروپ ہوتے ہیں, تو وہ گروپس زیادہ بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہ ڈفرینٹ اس سے پھر وہ گروپس سے جیتتے ہیں, پھر ان کے میچز زیادہ ہوتے ہیں. بس یہ ایک وہ آتا ہے. اچھا, میں پھر پرتگال کی بات کروں گا. میری فیوریٹ ٹیم ہے, میں اس لیے بار بار پرتگال کی بات کر رہا ہوں. میری فیوریٹ ٹیم ہے پرتگال. اچھا, کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ کپ کوئی نہیں جیتے ہوئے, اتنے عرصے سے وہ ٹیم کی میری بھی خواہش ہے کہ وہ جیت جائے اس بار. ٹھیک ہے نا, اگر جیت جائے تو انہوں نے پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ آخری ورلڈ کپ ہے, اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیں گے. تو پرتگال کو ایز اے نیشنل ٹیم پلیئر آپ ریٹ کرتے ہیں کہ پرتگال اس دفعہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے؟ شروع میں وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ کوالیفائنگ راؤنڈز آتے ہیں, لائک سیمی فائنل سے پہلے 1-2 میچز, یا وہاں پہ ایسے کچھ بلنڈر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میچ ہارتے ہیں. اور ہم نے تو دیکھا ہے موسٹ آف ٹائم پلینٹیز کے اوپر جب میچ جاتا ہے تو وہ چیزیں جو ٹھیک ٹھاک قسم کا. بالکل. اب موسٹلی سارے رونالڈو میسی فینز ہی ہیں. جی جی. تو ہر رونالڈو فین کی خواہش ہے کہ رونالڈو کے پاس ساری اچیومنٹس ہیں. نہیں, میں رونالڈو کا فین ہوں, میں میسی کا فین نہیں ہوں. مطلب اب رونالڈو کے پاس ہر اچیومنٹ ہے, اس کے پاس وہ ہر چیز جیت چکا ہے, اس کے پاس صرف ایک ورلڈ کپ نہیں ہے. ورلڈ کپ نہیں ہے نا, یہ بھی تو ہے نا. تو ظاہر ہے اگر اس دفعہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ یار ہم لوگ اس دفعہ رونالڈو کے لیے انہوں نے بھی ایفرٹ کرنی ہے کہ اس بندے نے بڑا پریزنٹ کیا ہے. اور پھر جب اس کی باڈی کی اگر لچک دیکھی تو وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ ہی وہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے. جتنی ان کے باڈی کے اندر لچک ہے, ایسی کوئی لچک کچھ اسپیسیفک کوئی ڈائٹ سے آتی ہے, ایکٹیویٹی مطلب فٹنس سے, ایکسرسائز سے, کس چیز سے آتی ہے؟ وہی بتا رہا ہوں آپ کو, جو رونالڈو ہے بیسیکلی وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اپنی ڈائٹ پہ, اپنی فٹنس پہ, ہر چیز پہ. جب سیزن آف ہوتا ہے نا ایک لیگ کا, تو لوگ جاتے ہیں, پلیئرز اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے فیملی کے ساتھ گزارنے, سمر ویکیشنز جو ہوتی ہیں ان کی وہ گزارنے جاتے ہیں. تو جو رونالڈو جب گیا تھا واپس کیمپ سے, جب کیمپ سے واپس گیا اپنے جو کلب سے, واپس جا کے جب وہ واپس آیا تو اس کی فٹنس پہلے سے زیادہ تھی. جب وہ کھیل رہا تھا, جب وہ واپس گھر گیا, گھر جا کے وہ جب اس نے گھر میں بھی فل محنت کی اپنی, مطلب ہر چیز. تو جب واپس آیا, جب اس کی وہ جب انہوں نے انالائز کیا تو اس کی پرفارمنس, اس کی فٹنس پہلے سے زیادہ تھی. تو مطلب اس کی محنت دیکھیں آپ, اس کی وہ آپ مطلب اس کی کمٹمنٹ دیکھیں آپ, کتنی وہ فٹ بال کو لے کے کتنا کمٹمنٹ ہے. اچھا, جب بندہ پروفیشنل ہوتا ہے تو پھر آپ محنت بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے پروفیشنل مین کہ جب آپ کو بلینز آف ڈالرز, بلینز آف ریالز, بلینز آف آپ کہہ لیں کہ پاؤنڈز جب آپ کے پاس آتے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے بڑا بندہ اگر اس سے آگے کیا ہی انسان نے اچیو کرنا ہے, تو پھر تو آپ نے ظاہر ہے اسی چیز کے اوپر کام کرنا ہے, اسی چیز کے اوپر محنت کرنی ہے. تو اسی چیز کا فقدان ہے. اب ہمارے اگر بات کریں حمزہ, ہمارے کے پی کے میں بات کریں, بلوچستان میں جیسے آپ نے بات کی, چترال والی سائڈ کے اوپر, ہمارے پنجاب میں بھی بہت لڑکے ہیں جو بڑی اچھی فٹ بال کھیلتے ہیں. لیاری کی بات کر لیں, کراچی کی بات کر لیں, اندرون سندھ کی بات کر لیں, ہر جگہ پہ فٹ بال ہمیں کھیلتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں, اور بڑے ہی تگڑے پلیئر ہوتے ہیں. بہت ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہوتا ہے, ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن اپرچونیٹیز, فائنینشلی معاملات, ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. پھر وہ بیچارے کچھ عرصے کے بعد ہمیں اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. اب کچھ پلیئرز ہیں وہ جب اچھے پلیئرز ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن جب وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں نا, ان کے پاس پھر بیچاروں کے پاس اپنے پیسے, اس کے پیسے نہیں ہوتے. تو کچھ پلیئر ایسے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں. تو بالکل سارے محنت کرتے ہیں, لیکن جب وہ تب کریں گے جب ان کا فیوچر نظر آئے گا, جب ان کو پیسے ملیں گے, جب ٹینشن نہیں ہوگی نا. ہمارے گھر کی ٹینشن ہوتی ہے, باقی ٹینشنز ہوتی ہیں, جب یہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی نا, تو پھر ہم بھی مطلب دل سے اور فل ہر فوکس کر کے اپنی ٹریننگ اور ہر محنت کریں گے فٹ بال کے لیے. تو اوبیسلی فائنینشیلی آپ کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے, فیڈریشن کو, آپ کے ہر کلبس کو, مطلب وہ کریں گے تو آپ پلیئر بنو گے نا. اب صرف کھیلنا ہی تو نہیں ہے, آپ نے جب پیسے ملیں گے تو آپ کھیلو گے نا. تو اب اس سے اچھا اور کیا ہے جس میں آپ کو شوق اور آپ کو پیسے مل رہے ہوں, اس سے اچھی چیز اور کیا ہے. ظاہر ہے پھر آپ کی فٹنس بھی ہے, فزیکل بھی فٹ ہے, پروفیشنل بھی ہیں, آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا, مجھے آخر میں مجھے یہ بتائیں حمزہ, اب اس ورلڈ کپ کے اندر ہمارا فٹ بال بھی استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جو فٹ بال ہوتا ہے وہ اسپیسیفک, مطلب دیکھیں پوری دنیا, ظاہر ہے کوئی بڑا ایونٹ ہے تو وہ ورلڈ کپ فٹ بال کا ہی ہے نا, ورلڈ کپ سے بڑا تو کوئی ایونٹ نہیں ہے نا. اس ایونٹ کے اندر ہمارے کس کوالٹی کا, مطلب بہترین کوالٹی کا فٹ بال جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہو رہا ہے, وہ مجھے بھی اندازہ ہے, آپ کو بھی اندازہ ہے. لیکن جب آپ ڈومیسٹک لیول کے اوپر یا آپ لوکل جب فٹ بال سے کھیلتے ہیں, تو کیا اس فٹ بال میں جو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں استعمال ہو رہا ہے اور جس فٹ بال سے آپ لوگ کھیلتے ہیں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بالکل. فٹ بال کی کوالٹیز ہوتی ہیں, جو سب سے اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے.
اس کا ویٹ بھی ہوتا ہوگا, ویٹ بھی بہت لائٹ ہوتا ہے, اور اس میں مطلب فٹ بال سب سے اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے, اس کا جو اوپر اسٹف ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. مطلب جو اچھی کوالٹیز کے ہوتے ہیں وہ سارے باہر جاتے ہیں ڈفرینٹ لیگس کے لیے, کیونکہ پاکستان فٹ بال سب سے اچھا بنتا ہے پاکستان سیالکوٹ میں. کیا پرائز ہے؟ بالکل سیالکوٹ میں بنتا ہے. ایک جو اچھی کوالٹی کا فٹ بال ہے منیمم اس کی پرائز کیا ہے؟ ڈفرینٹ پرائز کے ہیں, 50,000 کا ہے, 80,000 کا فٹ بال ہے, لیکن جو 15,000 کے لیے تو آپ کو شوز بھی, وہ فٹ بال والے شوز بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا. بالکل 15,000 کے فٹ بال ہے پاکستان میں. مطلب جو اب ہم جو کھیلتے ہیں, جو ابھی میرا کلب ایسے گارڈن جو ابھی جس ہم کھیلتے ہیں وہاں پہ پر ایک فٹ بال 20,000 والا فٹ بال ہے. اوکے, وہ بھی اچھا ہے, لیکن ان کے ایز اے کمپیئرڈ وہ مطلب ان جیسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بہت, کیونکہ جب آپ کک مارتے ہیں تو ظاہر ہے جب اس کا ویٹ زیادہ ہوگا تو آپ کے انفٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو فٹ بال استعمال ہوتا ہے, یہ اپروکسیمیٹلی اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے؟ ویٹ کا بھی اس طرح چیک نہیں کیا, لیکن بہت لائٹ ہوتا ہے ویٹ, اور ڈپینڈ گراؤنڈس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور آپ جس جگہ مارتے ہو, جیسے مارتے ہو بال اس طرح ٹریول کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑی ٹیکنیکلی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا روبرٹو کارلوس کی میں نے بات کی ہے, ابھی کرسٹیانو رونالڈو کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میسی کی بات کریں, اس کے بعد اور جو بڑے بڑے سالے کی بات کریں, یہ ان پلیئرس کو میں نے اکثر جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے کہ جب یہ کک مارتے ہیں نا تو بال کے اندر موومنٹ آ جاتی ہے. سو کیا وہ ویٹ کی وجہ سے آتی ہے یا کوئی ٹرک ہے کہ جب وہ کک مارتے ہیں تو بال کے اندر موومنٹ آ جاتی ہے؟ نہیں, ویٹ کی وجہ سے تو اتنی نہیں آتی, لیکن اس کی پریکٹس ہوتی ہے. اچھا, اب جو روبرٹو کارلوس تھے وہ آؤٹ فٹ مارتے تھے, ٹھیک ہے, جو بال آؤٹر جاتا تھا جس سے, اور یہ میسی بھی کرو مارتے ہیں, اور میں سالہ کرو مارتا ہے, رونالڈو نکل بال بھی مارتا ہے, اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور اس پہ پریکٹس ہوتی ہے. اب رونالڈو ٹریننگ میں 100 شوٹ مارتا تھا, اوکے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پریکٹس سے اور اس چیز سے ہی آپ کی وہ چیز اچھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب آپ کو کارنر ملتا ہے, کارنر سے جب آپ کہنے پھر پلینٹی کارنر بھی جب آپ کو ملتا ہے اس کے اندر, تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ کک مارتے ہیں تو بال جو ہے نا وہ بالکل ایسے باہر جا رہا ہوتا ہے, جو گول کیپر کو بھی ڈیسیو کرتا ہے. بالکل, اس کی ٹیکنیکس ہی ہیں وہ, اور بال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اتنا نہیں کرتا جتنا آپ کی ٹیکنیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے, بالکل, آپ کی ٹیکنیک بہت ضروری ہوتی ہے, اس میں پریکٹس ہوتی ہے. آپ لوگ اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پلیئرز بھی ہیں, مطلب ہم بھی کارنر پہ مطلب بال کرو ہوتی ہے, وہ تو مطلب کوئی اتنا نہیں, لیکن ان کی بہت ایکسٹرا ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ ان کی وہ کرتے ہیں, تو اس کی ٹیکنیک آپ کی بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. اچھا, ابھی جو ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ چل رہا ہے, ظاہر ہے ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ ہر بندہ جو اس وقت ہمیں چاہے سوشل میڈیا اٹھا لیں, چاہے آپ اسٹریم میڈیا اٹھا لیں, ہمیں صرف ورلڈ کپ فیفا 2026 ورلڈ کپ ہی نظر آ رہا ہے ہر طرف سے. ان ساری 48 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, جو آپ کی ٹاپ آپ سمجھیں کہ جو 6 ٹیمیں 48 میں سے جو ٹاپ آپ سمجھیں کہ یہ 6 ٹیمیں, یا آپ 6 نہ کریں بلکہ سیمی فائنل کھیلنا ہے نا, جو ٹاپ 4 ٹیمیں کون کون سی ہیں؟ جو میرے لیے ہیں وہ ایک تو فرانس ہے, اوکے, ٹھیک ہے, پورچوگل ہے, اور موروکو ہے, اچھا, اور برازیل. یہ 4 ٹیمیں. بیسٹ پلیئر کون ہو سکتا ہے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا؟ بیسٹ پلیئر لامین یامال ہو سکتا ہے. اچھا جی, اسپین کا. اسپین کے جو ہیں, بالکل. کوئی اسپیشل کوئی کچھ ہے ایسا جو آپ کو نظر آیا ہے فٹ بالر؟ مطلب اسکورر ہیں وہ, مطلب ڈربل اچھا ہے اس کا, گول کرتا ہے وہ, تو وہ ایک اپنی ٹیم کو ایک ایسے موڈ میں سیو کر سکتا ہے, وہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہے, کیونکہ وہ بارسا میں وہ کر چکا ہے. اب ہم جس کے فین ہیں اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. نہیں, اب رونالڈو اوبیسلی وہ تو ایک بڑا نام ہے, لیکن یہ جو ورلڈ کپ ہے اس میں ینگسٹر پلیئرز اور جو پرفارم کرے گا وہی اوبیسلی ورلڈ کپ بیسٹ پلیئر ہوگا. اب رونالڈو اچھا پلیئر ہے, اس کو اگر وہ کم کھیلے گا تو اس کو اب ہم بیسٹ پلیئر تو نہیں دے سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لامین یامال اور یہ امباپے, ان میں سے جو ینگسٹر ہیں ابھی, یہ ہوں گے بیسٹ پلیئرس. اچھا, بہت شکریہ. اور گول کیپر کا میں نے سر پوچھا نہیں, کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی گول کیپنگ کرتا ہوں فٹ بال میں. گول کیپر کون سا بہترین لگ رہا ہے آپ کو, کس ملک کا ہے, اور کون سا بیسٹ کیپر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ سب سے بیسٹ کیپر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گول کیپر کی پریکٹس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو بیچارہ ڈائیاں مار مار کدی ادھرلی وکھی ٹوٹی, کدی ادھرلی وکھی ٹوٹی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایلیسن جو ہے برازیل کا, ہاں, وہ ہو سکتا ہے. اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی گول کیپر کا. مطلب اس طرح کے میں نے گول کی جو ہے نا سیو کرتے ہوئے گول کیپرس کو دیکھا ہے, جو یقینی گول ہوتے ہیں, لیکن ان کا وہ جتنے ایکٹیو ہوتے ہیں, جتنے وہ چست ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیموں کو جتوایا ہوا ہے. بالکل, کیپر کا بڑا رول ہوتا ہے فٹ بال میں, کیونکہ اس کے سامنے سارا ویو ہوتا ہے, وہ ہر پلیئر کو وہی بتاتا ہے کس پوزیشن پہ آنا ہے. کیپر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایلیسن جو ہے وہ
وہ ہوں گے بیسٹ کیپرس. ناظرین، حمزہ کی باتیں آپ نے سنی، بڑی انٹرسٹنگ گپ شپ چل رہی تھی فٹ بال کو لے کے. گراس روٹ لیول کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اسپیشلی فائنینشلی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا ہم اپنے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے نیشنل پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اسپیشلی فائنینشلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا پاکستان فٹ بال کو. اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو فٹ بال ہمیں گلیوں میں یا عجیب طرح کی گراؤنڈوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہمیں ایک اچھی سٹیج پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تو فٹ بال فیڈریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرے. حمزہ کا کام تھا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، ظاہر ہے اس سسٹم کا حصہ ہیں، نیشنل ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر ان چیزوں کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا. بہرحال فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اوپر بھی کافی تفصیلی گپ شپ ہوئی. حمزہ نے اپنی چوائس بھی بتائی کہ کون کون سی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہیں، کون سے پلیئر ہیں جو بیسٹ پلیئر ہو سکتے ہیں، کون سا گول کیپر ہے جو بیسٹ پلیئر ہو سکتا ہے. لیکن ہماری نیک خواہشات جو ہیں وہ پاکستان فٹ بال کے ساتھ ہیں. ہماری نیک خواہشات جو ہیں وہ پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ ہیں. جہاں ہماری پروڈکٹ استعمال ہو رہی ہے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں، ہماری خواہش ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی اسی طرح فیفا ورلڈ کپ میں کھیلتی ہوئی ہمیں نظر آئے. جہاں ہم دوسرے مسلم ممالک کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے پاکستان کو اس سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ سپورٹ کریں. اور چاہے ہم 2-4-5 میچز جیتیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ ہماری بہت بڑی خواہش ہے. پرسنلی میں اس چیز پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. میری یہ پرسنلی خواہش ہے کہ پاکستان فیفا ورلڈ کپ 2030 میں ہونا ہے اس کا پارٹ ہو. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.